Subscribe Muhammad Amjad Nadwi, Indian Islamic scholar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. والسماء رفعها ووضع الميزان، اور آسمان کو اس نے اونچا کیا اور ترازو رکھی کہ تم میزان میں ترازو میں زیادتی نہ کرو اور سیدھا سیدھا پورا تول انصاف کے ساتھ، اور ناپ تول میں کمی مت کرو. اور زمین کو اس نے بنایا ہے مخلوق کے لیے، جس میں میوہ ہے، کھجوریں ہیں جن کے اوپر غلاف ہے، اور اناج ہے بھوسے والے، اور خوشبودار پھول وغیرہ ہے. تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو چھٹلاؤ گے. گزشتہ آیات میں رحمان کی تعریف کے بعد قرآن کے علمی سمندر کا ذکر کیا، پھر انسان کی تخلیق کا ذکر آیا، پھر اس کو جو قوت بیانیہ اللہ نے عطا فرمائی اس کا ذکر، پھر سورج اور چاند کا ایک نظام اللہ نے جو بنایا ہے اور اس کے تحت پوری کائنات کا نظم و نسق جو چل رہا اس کا ذکر، پھر دنیا کی تمام چیزیں جن کو آج انسان اپنا معبود ماننے لگا ہے وہ خود اللہ کو سجدہ کرتے ہیں ان کا ذکر، یہ تمام چیزوں کا ذکر تھا. اب اس کے بعد آسمان کا اور زمین کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور زمین پر جو مخلوق یا جو چیزیں اللہ نے پیدا فرمائی ہیں ان کا ذکر کیا جا رہا ہے. تو اللہ نے پہلے فرمایا کہ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، آسمان کو اس نے اٹھایا اور میزان متعین کی. اب آسمان کو اللہ رب العزت نے کیسے اٹھایا ہے اس کے بارے میں وہی بہتر جانتا ہے. کتنے اوپر اٹھایا ہے وہ زیادہ بہتر جانتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غالباً ایک موقع پر ارشاد فرمایا آسمان اور زمین کے درمیان کی مسافت 500 سال ہے. اب یہ مسافت کون سی ہے 500 سال؟ کیونکہ ہمارے پاس پیمائش اور ناپنے کے جو آلے ہیں وہ الگ الگ ہیں. ہم کبھی بالشت سے ناپتے ہیں، کبھی قدم سے ناپتے ہیں، کبھی میٹر سے ناپتے ہیں، کبھی کسی اور چیز کلومیٹر کے اعتبار سے ناپتے ہیں، کبھی اونٹوں کی چال اور رفتار سے ناپتے ہیں، کبھی گھوڑوں کی چال اور رفتار سے ناپتے ہیں. کبھی جب ناپنے کی بات آ جاتی ہے تو جو نوری کیلکولیٹر ہے اس اعتبار سے ناپتے ہیں. اب اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ 500 سال کے مسافت کس اعتبار سے. اگر اس کی مسافت نوری سال کے اعتبار سے دیکھا جائے تو شاید زیادہ بہتر، کیونکہ روشنی کی جو رفتار ہے وہ فی سیکنڈ 1,86,000 میل ہے. یہ روشنی کی رفتار ہے جو ایک سیکنڈ میں روشنی طے کرتی ہے. اب اس اعتبار سے اگر آسمان کی مسافت مانی جائے 500 سال تو پر سیکنڈ اس کو جوڑا جائے
1,86,000 کلومیٹر کے اعتبار سے، تو وہ 500 سال میں کتنی مسافت میں وہ طے ہوگا اللہ ہی بہتر بغیر منگائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم آسمان تک پہنچنا چاہیں اپنے آلات کے ذریعے تو شاید ابھی ناممکن ہے، ابھی ناممکن ہے۔ تو اللہ نے آسمان کو بہت بلند بنایا، رفیع السماوات والارض، آسمان کا بہت بلند کرنے والا ہے۔ ایک جگہ اس نے فرمایا اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها، وہی ہے اللہ جس نے آسمان کو بغیر ستون کے بلند کیا ہے جیسا کہ تم دیکھ رہے ہو۔ اب اللہ رب العزت نے آسمان کو جو بلند کیا بغیر ستون کے، مفسرین نے اس سلسلے میں دو باتیں بیان کی، کیونکہ بغیر عمد ترونہا کے اندر دو مفہومات ہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ رب العزت نے بغیر ستون کے ہی آسمان کو بلند کیا ہے، کوئی سپورٹ نہیں، کوئی سہارا نہیں، کوئی ستون اور پلر نہیں، کوئی دیوار نہیں، کچھ نہیں، بس صرف اللہ رب العزت نے ایک چھت کے طور پر آسمان کو بلند کر دیا، کوئی اس میں بیچ میں ہے نہیں جو چیز آسمان کو روکے۔ اس کے بعد کہیں پر اگر اس کا مفہوم دوسری طرح یوں دیکھا جائے، یہ ہوگا کہ اللہ رب العزت نے بغیر عمد ترونہا میں ایک بات یوں بیان فرمائی کہ ستون تو ہے لیکن ستون آپ کو دکھائی نہیں پاتے، بغیر عمد ترونہا ان ستونوں کے علاوہ ہے جن کو آپ دیکھتے ہیں۔ ایک تو ہے کہ ستون کے بغیر ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، یعنی کہیں ستون نظر نہیں آ رہا ہے۔ دوسرا مفہوم یہ ہے کہ ستون تو ہے لیکن ستون ایسے نہیں ہے جو ہم کو نظر آتے، وہ نظر نہ آنے والے ستون، کہ کوئی چیز بھی آئے اور چلی جائے پتہ نہیں چلے۔ اور اگر اس طرح مانے دوسرے دلیلوں کے ذریعے تو بات سمجھ میں بھی آتی ہے کہ اگر ایسا بھی ہے تو اس میں کوئی مذاکرہ نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اسی میں آگے ذکر آ رہا ہے اور بہت جگہوں پر ذکر ہے کہ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، اللہ رب العزت نے دو سمندروں کو آپس میں ملا دیا، مرج کر دیا، اس کے بعد بینہما برزخ، ان دونوں کے درمیان ایک آڑ ہے، ایک آڑ ہے، لیکن وہ آڑ بڑی بڑی سائنس تحقیق کے باوجود بھی ابھی نہیں پتہ چل پایا کہ وہ آڑ کون سی ہے، کون سا وہ پردہ حائل ہے جو ادھر کے پانی کو ادھر کے پانی سے ملانے سے روک رہا ہے، کون سی چیز دیوار بیچ میں حائل ہے جو اس پانی کو اس پانی سے الگ کر رہا ہے۔ اسے ایک مقناطیس ہوتی ہے جس کو ہم چمبک کہتے ہیں، چمبک کو آپ ایسے ملا تو تڑ سے مل جاتا ہے، لیکن جب اس کو آپ اپوزٹ کریں تو دونوں کے اندر کشش ہے، لیکن کشش کے باوجود بھی وہ کیا ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے الگ ہوتے ہیں۔ تو اللہ نے سمندر کے درمیان جو ہم دیکھ رہے ہیں، جس میں ہمارے جہاز بڑے بڑے شپ چل رہے ہیں، اور اس سمندر کے پاس ہم پہنچ کر اس کے پانی کو بھی چھو رہے ہیں، اس کے پانی کو بھی چھو رہے ہیں، اس کا بھی ذائقہ چکھ رہے ہیں، اس کا بھی ذائقہ چکھ رہے ہیں، تو کہہ رہے ہیں اس کا پانی میٹھا ہے، اس کا پانی کھارا ہے، تیکھا ہے، وغیرہ وغیرہ، ہم ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں، تجربات کر رہے ہیں، لیکن اس درمیان آڑ کون سی ہے نہیں۔ ہو سکتا ہے اللہ رب العزت نے کوئی دیوار، کوئی پلر، ستون ایسا بنایا ہو جو ہم کو نظر بھی نہیں آ رہا ہے، اور ہم آرام سے اس کے آس پاس سے گزرتے بھی ہیں، تب بھی ہم کو احساس نہیں ہوتا کہ ہم اس کے دیوار سے ٹکرا کے گزر رہے ہیں، پلر سے ٹکرا کے گزر رہے ہیں، یا ایسے ہی نکل جا رہے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ دونوں مفہوم واضح ہو سکتے ہیں اور دونوں کا مفہوم آ سکتا ہے۔ بہرحال اللہ رب العزت نے بلند کیا۔ اب اس کے بعد جب اللہ نے آسمان بنایا اور اسے بلند کیا تو فرمایا اس کے بعد اس نے میزان متعین کی، میزان رکھ دی۔ میزان یہ ترازو ہے، ایک پیمائش ہے، ایک پیمانہ ہے، کسی بھی چیز کو عدل کے ساتھ ناپنے کا، کسی بھی چیز کو عدل کے ساتھ ناپنے کا۔ اب اس میں جتنی بھی چیزیں ناپ تول میں آتی ہے، پیمائش میں ناپ آتی ہیں، وہ ساری چیزیں اس میں داخل ہیں، وہ ساری چیزیں اس میں داخل ہیں۔ چند چیزوں کی وضاحت بھی میں آپ کے سامنے کرتا چلوں گا
ہو سکتا ہے کہ آپ لوگ بتائیں کہ وہ میزان میں داخل ہے یا نہیں، لیکن بہرحال آپ کے سامنے میں رکھ دوں گا انشاءاللہ۔ پہلی چیز تو ترازو، جو سب کے سامنے ہے کہ ترازو میں دو پلڑے ہوتے ہیں۔ اب اگر آپ انصاف سے کریں گے تو رکھی بات ہے کہ جس کو آپ کوئی چیز تول کر دے رہے ہیں اس کا ترازو، اس کا جو پلڑا ہے وہ پسنگا نہیں ہونا چاہیے، اوپر نہیں ہونا چاہیے، وہ کم از کم اس برابر میں آنا چاہیے، لیول میں آنا چاہیے۔ ہاں اگر آپ زیادہ دے دیں تو آپ کی مہربانی، آپ کا لطف کرم ہے کہ سامنے والے کی چیز میں کمی نہ ہونے پائے۔ یہاں تک کہ کہا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص کہیں سے کوئی چیز لے کر آیا اور فرض کر لیجئے کہ اس کو اس میں وہ چیز کم کر کے دی گئی، وہ چیز کم کر کے دی گئی، لیکن جب وہ بیچے گا اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بھی کم کر کے دے گا، وہ اپنا پورا کر کے دے گا، وہ پورا کر کے دے گا۔ اگر یہ کم کرے گا تو یہ گنہگار ہوگا، کیونکہ آپ نے دوسرے کے مال میں کمی کی ہے اور آپ کے مال میں جس نے کمی کی ہے وہ الگ گنہگار ہے۔ آپ پورا ریٹ کا آپ کا معاملہ ہے کہ آپ نے اس سے 50 روپے میں خریدا، آپ اس کو 52 روپے میں 55 روپے میں بیچ رہے ہیں، یہ آپ کا معاملہ ہے، لیکن کمی اس میں آپ نہیں کر سکتے۔ اس نے وزن کے اعتبار سے آدھا کلو لیا تو آپ کو آدھا کلو پورا دینا، 1 کلو لیا تو آپ کو 1 کلو پورا دینا۔ اب اگر لیٹر کے اعتبار سے ناپا جا رہا ہے تو لیٹر میں کمی نہیں ہونی چاہیے، لیٹر میں کمی نہیں ہونی چاہیے کہ آپ لیٹر جو ہے ناپنا شروع کر دیں اور اس کے بعد اس میں کمی بیشی شروع کر دیں، لیٹر میں بھی کمی نہیں ہونی چاہیے، آپ پورا پورا دیں۔ ایک تو میزان ترازو، دوسرے کہ ہم نے بتایا کہ لیٹر جو پیمانہ ہوتا ہے ناپنے کا، تیسرے ہے کہ دیہاتوں میں چلتا ہے اور آج ہو سکتا ہے شہروں میں بھی ابھی قائم ہو، ورنہ دیہاتوں میں اب بھی قائم ہے کہ کسی کے گھر میں جیسے آٹا ختم ہو جائے، چاول ختم ہو جائے تو وہ کوئی کٹورا ہے، پیالہ ہے، گلاس ہے، وہ بھر کے لے کے جاتے ہیں کہ ہم کو جو ہے ذرا 2 گلاس چاول دے دو، ہم کو ذرا 1 کٹورا جو ہے آٹا دے دو، تو سامنے والا جو اس کو وہی کٹورا بھر کے آٹا دے دیتا ہے، اور جب واپسی کی بات آتی ہے تو وہی کٹورا لایا جاتا ہے اور اسی طرح اس کو ناپ تول کے اسی طرح برابر کر کے اس کو پھر واپس کر دیا جاتا ہے، وہ بھی پیمانے میں داخل ہے، پیمائش میں۔ اب اگر کپڑوں کی بات آ جائے تو جو ہمارا سینٹی میٹر اور میٹر جو چلتا ہے وہ اس میں داخل ہے کہ ہم ایسا نہیں ہے کہ ہم اس کو میں کھینچتان کر کے کپڑے میں کمی کریں، ایک یہ ہوتا ہے کہ ہم نے سیدھا سیدھا ناپا، 1 میٹر کپڑا مکمل ہو گیا، لیکن ایک یہ ہے کہ ہم یہ کریں کہ کپڑا جب ناپنے لگے تو ہم نے اس کو تھوڑا سا تان دیا، تو اب اس کے بعد جب اس کے 100 سینٹی میٹر کے پاس جب ہم پہنچے تو معلوم یہ ہوا کہ ہمارے کھینچ کر ناپنے کی وجہ سے سامنے والے کو 98 سینٹی میٹر مل رہا ہے، ہم نے 2 سینٹی میٹر میں ڈنڈی مار دی، یہ غلط ہے، نہیں، جس طرح آپ کو ملا پیار سے اس کو صحیح سے اندازہ کر کے دیں، وہ زیادہ بہتر ہے، اس میں انصاف ہے۔ ہاں اگر اس میں آپ تھوڑا سا بڑھا دے رہے ہیں، انچ مطلب تھوڑا بہت بھی، وہ آپ کی طرف سے ہے، اس نے آپ سے نہیں کہا کہ ہم کو پورا ہم سے وہ 2 انچ بڑھا کر دیجیے، نہیں، آپ نے اگر تھوڑا سا بڑھا کے دے دیا تو آپ کی طرف سے لطف کرم ہے کہ سامنے والا جب لے کے جائے تو وہ یہ نہ کہے کہ ہماری اس میں ڈنڈی ماری گئی، ہم کو کپڑا کم ناپ کے دیا گیا۔ یہ تیسرا پیمانہ ہے۔ آج کل الیکٹرک پیمانہ چل رہا ہے، بجلی والا، کہ آپ لگا دیجئے، آپ جو چیز رکھیں وہ فوراً وزن بتاتا چلا جاتا ہے، تو جو چیزیں تولی جاتی ہیں وزن میں، بڑی چیزیں مقدار میں، ان کا ترازو الیکٹرک پیمانہ الگ ہوتا ہے، اور جو سونا اور چاندی جو بالکل ایک چیز رکھی برابر بھی اور اس سے کم کی چیز ریشہ اور ماشا جو ہوتا ہے اس تک وہ جو ناپتے ہیں تو ان کا پیمانہ جو ہے وہ الگ ہوتا ہے، اس میں اگر آپ ذرا سا بھی وہ رکھ دیں پتہ چل جائے کہ ہاں کیا آپ نے رکھا، اتنا وہ مطلب کہ وہ نازک ہوتا ہے اور اتنی جلدی اپنی طرف کھینچنے والا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک بڑا ترازو ہے جس پر آپ 40 کلو، 50 کلو، 100 کلو وہ اس میں چلتے ہیں، اگر آپ اس میں 2-4 ماشا رکھ دیں ترازو میں تولنے کے لیے، وہ بتائے گا ہی نہیں کہ کیا رکھا ہے، نہیں بتائے گا، حالانکہ پیمائش سے ناپنے والا الیکٹرک وہ بھی ہے لیکن وہ بڑی چیزوں کو ناپنے والا ہے، لیکن سونے چاندی کو جو ناپنے والے، اس کو تولنے والے جو ترازو ہوتے ہیں، چاہے وہ الیکٹرک ہو یا ان کے پاس جو ترازو ہوتا ہے، آپ اس پر اس کو رکھ دیجئے تو آپ ایک ماشا بھی رکھ دیں، ایک بندی بھی رکھ دیں، نقطہ، تو وہ بھی اس کو بتا دیتا ہے کہ کتنا پوائنٹ آگے بڑھ گیا، ایک پیمانہ۔ اب ہم تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں، آج کل سلسلہ گاڑیوں میں اور دیگر تمام چیزوں میں چالان کا چل گیا ہے،
آپ ہیلمٹ نہیں لگائیں گے تو چوراہوں پر لال بتی پر کیمرے لگے ہوئے ہیں، کوئی آپ کو پکڑے گا نہیں، کوئی آپ کو کچھ کرے گا نہیں، وہ صرف وہ کیمرہ کیا کریں گے، آپ کو بغیر ہیلمٹ کے فوٹو کھینچیں گے اور اس کے بعد سینٹر پر بھیج دیں گے، سینٹر سے چالان آپ کے گھر پہنچے گا۔ جو آپ کے ساتھ انصاف کا حکم دیا گیا ہے کہ آپ یہ کام کیا، آپ کو حکم دیا گیا یہ کام آپ کیجئے، آپ نے نہیں کیا، آپ حد سے گزر گئے، تو اس نے فوراً آپ کے گھر چالان بھیج دیا۔ آپ نے پٹا نہیں لگایا، کیمرے نے فوراً کھینچا کہ گاڑی میں آپ کو بیلٹ لگا کے چلنا ہے، آپ نے بیلٹ نہیں لگایا، اس نے کیمرے میں کھینچا اور اس کا فوراً آپ کے گھر چالان بھیج دیا۔ آپ نے کہا یہ کس چیز کا ہے؟ آپ نے بیلٹ نہیں باندھی تھی اس لیے اس کا چالان، وہ بھی پیمائش میں نام ہے۔ اس سے بڑھ کر آج کل رفتار ناپی گئی، رفتار ناپی گئی ہے اس ترادو، اس پیمانے پر کہ ہائی وے پر جب آپ چلیے تو اس میں لین بنی ہوتی ہے کہ یہ لین ہے، یہ لین ہے، یہ لین ہے، 4 لین 6 لین وغیرہ وغیرہ روڈ ہوتی ہے ایک طرف سے۔ آپ اس لین پر چلیں گے آپ 60 کی سپیڈ میں چل سکتے ہیں، آپ اس میں جائیں گے تو آپ اس پہ 80 کی سپیڈ میں جائیں گے، تو 80 والی سپیڈ میں آپ 60 کی سپیڈ میں نہیں چل سکتے، آپ کو 80 کی سپیڈ میں جانا ہی جانا ہے۔ آپ اس کے بعد آئیں گے تو آپ کو 100 کی سپیڈ میں چلنا ہے، تو آپ 100 والے میں آپ جا سکتے ہیں۔ اس کے آگے والے پر آئیں گے تو آپ 120 میں چلیں گے، تو 100 پر آپ نہیں چل سکتے، 120 پر آپ چلیں گے۔ لیکن آخری انہوں نے طے کر دیا ہے کہ آخری جو اسپیڈ ہے وہ 120 ہے، 100 ہے۔ اس کے بعد انہوں نے ایک کیمرہ ہر 6 کلومیٹر 8 کلومیٹر پر رکھ دیا ہے، آپ کی گاڑی 200 میٹر دور ہو، 100 میٹر دور ہو، وہیں سے وہ کیمرہ آپ کے گاڑی کے اسپیڈ جو ہے وہ ناپتا ہے اور بتا دیتا ہے، کیمرے کے ذریعے فوراً اسکرین پر آ جاتا ہے کہ آپ کی گاڑی کس اسپیڈ میں آ رہی ہے۔ اگر اس کے زد میں جو اس کا رینج، اس کی رینج ہے، اس رینج میں اگر آپ کی گاڑی اس اسپیڈ سے آگے بڑھی تو آپ لاکھ بریک مار دیں، آپ زیرو پر اپنا وہ لے کے ایکسیلیٹر لے کے چلے آئیں، لیکن اس کی حد میں جب آپ داخل ہوئے ہیں تو اس اسپیڈ میں داخل ہوئے ہیں جو ممنوع ہے، آپ کے اوپر فوراً چالان آئے گا۔ وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، اس نے میزان رکھا ہے۔ یہ اس لیے رکھا کہ کہیں پر بھی کسی بھی چیز میں کمی بیشی نہ ہونے پائے۔ اب اس کے تحت اگر آپ دیکھ لیں، ظلم ہو، تعدی ہو، کسی کے ساتھ معاملات ہو یا کوئی اور چیز ہو، اس میں جو بھی اللہ رب العزت نے اصول بیان کیے ہیں اس میں بھی کمی زیادتی جو ہے وہ کیا ہے؟ زیادتی ہے، وہ ظلم ہے، اس کا بھی پیمانہ اللہ نے رکھا ہے، اس کا بدلہ اللہ رب العزت آخرت میں دے گا۔ تو ساری چیزیں میزان میں داخل فرمایا کہ میزان میں سرکشی مت کرو، آگے مت بڑھو، حد سے مت گزرو اور اس میں ذاتی مت کرو، بلکہ پورا پورا ناپو انصاف کے ساتھ، اور کسی کو جب دینا چاہو ناپ تول کر اس میں کمی مت کرو۔ اتنا ذکر کے بعد اب زمین کا ذکر تھا، ابھی آسمان کا ذکر تھا، پھر پیمانے کا، اب اس کے بعد ذکر کیا جا رہا ہے وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ، اس نے زمین جو بنائی ہے یا زمین کو جو اس نے بچھایا ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا کیا یہ ہم نے مخلوق کے لیے کیا۔ ایک جگہ ہے کہ اللہ رب العزت نے آسمان اور زمین 2 دن میں پیدا فرمایا، اور اس کے بعد کیا بولتے ہیں کہ اس کی آرائش اور زیبائش اللہ رب العزت نے 4 دن میں رکھی، 4 دن میں کی، جو انسان کے اور مخلوق کے رہنے کے قابل اللہ نے بنایا۔ تمام قسم کی چیزیں اللہ رب العزت نے اس میں رکھ دی، تو 2 دن اس میں اس کو پیدا فرمایا آسمان و زمین کو، اور 4 دن میں آسمان و زمین کو رہنے کے قابل بنایا۔ آسمان کو وہاں کے رہنے والوں کے قابل بنایا اور زمین میں رہنے کے لیے یہاں کے رہنے والوں کے قابل بنایا، تو دونوں کو اسی اعتبار سے اللہ نے بنایا۔ ان کے درمیان جو مخلوق ہے اللہ رب العزت نے اس کو ان کے درمیان جو چیز ہے اس کو اس کے قابل بنایا کہ وہاں پر وہ چیز اسی طرح رہ سکتی ہے۔ تو زمین کو اس نے مخلوق کے لیے بنایا۔ اب زمین گول ہے، چپٹی ہے، یہ ایک سائنس کی اپنی تحقیق ہے۔ کبھی سائنس کہتی ہے بالکل گول ہے، کبھی سائنس کہتی ہے نہیں گول تو ہے لیکن ساتھ میں اوپر نیچے ایسے چپٹے جیسے سیب اور سنترا وغیرہ تھوڑا سا چپٹا ہوتے ہیں، بقیہ اس کے بعد جو ہے وہ گول ہوتے ہیں۔ تو اس شکل میں، جس شکل میں بھی ہو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن اللہ نے فرمایا کہ یہاں پر والارض وضعها، اس نے زمین کو رکھ دیا ہے یعنی بچھا دیا ہے۔ ایک جگہ اللہ نے فرمایا کہ والارض مددناها، ہم نے زمین کو پھیلا دیا ہے، زمین کو پھیلا دیا۔ ایک جگہ اللہ نے فرمایا والارض فرشناها، ہم نے زمین کو فرش بنا دیا ہے۔
تو فرش رکھی بات ہے کہ گول نہیں، فرش کیا ہے؟ چپٹا ہوا کرتا ہے، کیونکہ اگر فرش گول بنا دیا جائے تو چلنا پھرنا رہنا دھونا سب دشوار ہو جاتا ہے، وہ چپٹا ہو جاتا ہے۔ اب اگر سپوز سائنس کے اعتبار سے تھوڑا سا یہ مان لیں کہ زمین گول ہے، زمین گول ہے، بالکل گول ہے، اس میں کوئی شک نہیں، چلیے، لیکن جب گولائی کی حد بڑھاتے چلے جائیں، مثال کے طور پر بچپن میں لوگ گولی کھیلتے ہیں، کچے کھیلتے ہیں، وہ اتنا بالکل گول ہوتا ہے، اگر آپ اس پہ کوئی چیز رکھنا چاہیں تو نہیں رکے گی۔ اس کے بالمقابل آپ کرکٹ کے بال پہ آ جائیں، اس کی گولائی ہے اتنے بڑی، اس پر کوئی چیز کسی نہ کسی حد تک رک سکتی ہے۔ اگر آپ فٹ بال پر آ جائیں، اس کی گولائی اور بڑی ہو جاتی ہے، اس کے بعد کسی اور بھی چیز آ جائے، اس کی گولائی اور بڑی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح کسی بھی چیز کی گولائی آپ بڑھاتے چلے جائیں، یہاں تک کہ گولائی اس کی تقریباً 40,000 کلومیٹر بن جائے۔ اس کی گولائی کتنی بن جائے؟ 40,000 کلومیٹر بن جائے، تو آپ یہ خود کہہ سکتے ہیں کہ جس گولائی کی مسافت اور اس کی حد جو ہے 40,000 اس کا حجم بن جائے 40,000 کلومیٹر، تو خود بخود اس کی گولائی اس میں کیا بولتے ہیں چپٹائی میں نظر آنے لگے گی۔ گولا ہے لیکن پھر بھی وہ چیز چپٹی نظر آئے گی۔ مثال کے طور پر لوگ بڑی بڑی چٹانوں پر جا کر بیٹھ جاتے ہیں، تو چٹانیں بھی گول ہوتی ہیں لمسم، لیکن اس پر آرام سے جا کر بیٹھ جاتے ہیں، کیوں؟ اس کا حجم بڑا ہوتا ہے، تو اس پر آسانی سے آدمی بیٹھ جاتا ہے، پھسلتا نہیں، گرتا نہیں۔ اسی طرح جب زمین کی گولائی 40,000 یا اس سے کچھ زیادہ کلومیٹر بن گئی ہے، تو رکھی بات ہے کہ اب اس کی گولائی جو ہے وہ چپٹی شکل میں نظر آنے لگی ہے، اسی کو اللہ نے فرمایا والارض مددناہا، ہم نے زمین کو پھیلا دیا، تو گولائی کے ساتھ بھی زمین چپٹی ہے۔ اب اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ ہم نے مخلوق کے لیے رکھا، یہ مخلوق کیا ہے؟ تمام زیرو، جس کے اندر روح، جس کے اندر جان ہے۔ اب جن کے اندر جان ہے، زمین میں جو مخلوق پائی جاتی ہے ان کی تعداد کم از کم 18,000 جو مخلوق دنیا میں پائی جاتی ہیں جن کے اندر جان اور روح ہے، غذا وہ کھاتے ہیں، دانا پانی وہ کھاتے اور چکتے ہیں، ان کی تعداد جو ہے وہ کتنے ہیں؟ 18,000، جن کو ہم جانتے نہیں، 2 4 10 100 150 200 شاید مخلوق کے نام ہم جانتے ہوں گے، باقی مخلوق کے نام ہم کو پتہ ہی نہیں کیا ہے، لیکن بہرحال تحقیق کے مطابق وہ تاریخ میں موجود ہے۔ اگر آپ پڑھنا چاہیں کہ ایک چیز کے نام، تو بہرحال اس چیز میں جب آپ داخل ہوں گے تو ایک ایک چیز کے نام آپ کو معلوم ہوتے چلے جائیں گے، 18,000 مخلوق کے نام آپ کو معلوم ہوتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے مخلوق کے لیے بنایا، جب مخلوق کے لیے بنا دیا تو جب جان ہے اس کے اندر، روح ہے اس کے اندر، اس کو کھانا بھی چاہیے، اس کو پانی بھی چاہیے، تو اللہ نے اس اعتبار سے زمین کو بالکل مزین اور آراستہ کر دیا۔ فرمایا فیہا فاکہہ، پہلی چیز غذائیت سے بھرپور ہم نے اس میں میوے رکھے، پھل آدمی کھاتا ہے تو اس میں ہر طرح کی طاقت اور قوت اس کو حاصل ہوتی ہے، ہر طرح کی وٹامن اس کو حاصل ہوتی ہے، وہ اس کو کھاتا ہے۔ کسی میں اللہ نے کم رکھا، کسی میں اللہ نے زیادہ رکھا۔ اسی طرح انسان کے اندر ہے کہ کسی کے اندر یہ جو بھرپور مقدار میں اللہ نے رکھی ہے کہ کسی کے اندر یہ وٹامن کم ہو جاتی ہے، کسی کے اندر وہ وٹامن کم ہو جاتی ہے، تو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ آپ کے اندر یہ وٹامن کم ہے، آپ کو یہ چیز استعمال کرنی ہے۔ آدمی اس کو استعمال کرتا ہے، چند دنوں میں وہ چیز نارمل ہو جاتی ہے، پھر اپنا وہ چلنے لگتا ہے۔ تو فیہا فاکہہ، اس میں میوہ رکھا، والنخل، جو میووں میں کہہ لیجئے کہ سب سے زیادہ طاقتور قوت والی چیز ہے وہ کھجور ہے۔ فاکہۃ والنخل، اللہ نے کھجور رکھے، اور کھجور کے بارے میں فرمایا ذات الاکمام، اللہ نے اس کے اوپر ایک گلاس چڑھا۔ کھجور کا جو غذا ہوتی ہے، جو اس کا مغز ہے، آپ یہ دیکھیں گے کہ وہ ایک قسم کی پنی سے، چادر سے وہ اڑائی ہوئی ہوتی ہے۔ آپ دیکھیے جب کھجور سوکھنے لگتی ہے تو اس کے اوپر سے وہ جو غلاف ہے، پنی ہے، تو خود بخود اکھڑنے لگتی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اس کو ویسے رکھا۔ اور یہی نہیں، کھجور کے اندر جب آپ جائیں گے تو اس کی گٹھلی اور کھجور کے درمیان، مغز کے درمیان بھی اللہ رب العزت نے ایک قسم کی پنی چڑھا رکھی جو نکلتی ہے۔ تو یہ اللہ نے بہت منظم انداز میں حفاظت کے ساتھ یہ چیزیں بنائی ہیں۔ اس کے بعد ان دو چیزوں کے بعد فرمایا کہ انسان کا پیٹ نہ صرف پھل سے بھر سکتا ہے اور نہ کھجور سے بھر سکتا ہے۔ ہمیشہ کھجور کھائے گا تو بھی پریشان ہو جائے گا، ہمیشہ وہ کھائے گا تو بھی پریشان ہو جائے گا۔ تو اللہ نے فرمایا والحب ذو العصف، اور ہم نے انسان کے لیے غذا کے طور پر غذائیت سے بھرپور اناج پیدا کیا، اناج رکھا۔
یہی انسان کی سب سے بہترین اور بڑی رضا ہے۔ اللہ نے فرمایا ذل عصفی، اس اناج میں ہم نے بھوسا رکھا ہے، جو بھوسے والے ہیں، گیہوں بھوسے والا، چاول بھوسے والا، فل دال بھوسے والی، اور دیگر تمام چیزیں آپ دیکھیں یہ کیا ہے، یہ بھوسے والی چیزیں، ان کے اوپر کی جو پرت ہٹائی جاتی ہے وہ مغز نکلتا ہے، پھر وہ ہم اس کو کھاتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان کے اوپر ایک قسم کے خلاف بھوسے کی شکل میں چڑھا دیا۔ اور پھر یہی نہیں، والریحان، پھر کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی چیز ایسی ہوتی ہے جس میں خوشبو نہیں، اور کوئی چیز ایسی ہوتی ہے جس میں خوشبو ہوتی ہے۔ سیب کی خوشبو کا مزہ الگ ہے، کیلا کی خوشبو الگ ہے، آم کی خوشبو الگ ہے، دیگر تمام ہم جو پھل کھاتے ہیں ہر ایک کی خوشبو الگ ہے۔ پھر یہی اگر ہٹا دیں تو صرف اگر ہم خوشبوؤں کے اس پر آ جائیں تو پھولوں کی ایک قسم، جو خوشبوؤں کی ایک قسم ہے وہ قسم الگ ہے، والریحان۔ اللہ نے اس کو جنت نظیر بنا دیا ہر اعتبار سے۔ یہ تمام چیزوں کے ذکر کے بعد اللہ نے فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تمام مخلوق کا ذکر کیا، لیکن ان کے ساتھ ساتھ خصوصی طور پر جس مخلوق کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ انسان اور جنات، کیونکہ انہی کو برابر مخاطب کیا جا رہا ہے، بار بار مخاطب کیا جا رہا ہے، اور انہی کے بارے میں کہا گیا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، دیگر تمام مخلوق مجبور ہے، اجباری طور پر اللہ کو سجدہ کرنے پر مجبور ہے، وہ حکم عدولی کر ہی نہیں سکتے، جن چیزوں کا ان کو حکم دیا گیا وہ اس پر مجبور ہے، ان کو کرنا ہی کرنا ہے۔ صرف انسان اور جن، انس اور جن، یہی دو مخلوق ہے جن کو اللہ نے اختیار دیا ہے، یہ کرنا چاہے تو کریں، نہ کرنا چاہے تو آزاد کر دیا ہے، لیکن سزا بھی متعین کر دیے اور جزا بھی متعین کر دیے کہ کرو گے تو بہترین بدلہ، نہیں کرو گے تو یہ بدلہ، تو ان کو مخاطب کریں۔ اس لیے خصوصی طور پر یہاں پر جب تمام چیزوں کا ذکر کر دیا گیا فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، آسمان اللہ نے بنایا، زمین اللہ نے بنائی، رہنے کے قابل اسے اللہ نے بنایا، میزان اللہ نے بنا دی، علم اللہ نے دے دیا، تمہاری تخلیق اللہ نے کر دی، اور اس کے بعد تم کو تمام لوگوں پر قوت بیانیہ کے اعتبار سے اللہ نے تم کو طاقت اور قوت بخش دی، تو عقل کے اعتبار سے اور ہوش کے اعتبار سے اللہ نے تم کو تمام چیزوں پر فوقیت عطا کر دی۔ تو اے میرے دونوں بندوں، اے انسانوں اور جناتوں، ذرا بتاؤ ای آلاء ربکما تکذبان، فبأی آلاء ربکما تکذبان، اللہ کی کن کن نعمتوں کو تم جھٹلاؤ۔ اللہ رب العزت ہم سب کو نعمتوں کے شکر کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک۔